علیہ السلام نے اوتھے نماز جنازہ پڑھائی۔ احساس میرے پیغمبر دے دل اندر، اے جذبہ ذوق میرے پیغمبر دا اے پوچھنا، میرے پیغمبر دا ایڈا اہتمام کرنا، قبر تے جانا، نماز جنازہ پڑھنا، پیچھے کیڑی نیکی سی جن دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کیتا، پیچھے اے اللہ دے گھر دا خیال، ان دی صفائی، ان دی ستھرائی، ان دا خیال، اے جذبہ پیچھے موجود سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اتنا اہتمام کیتا اس بات دا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آقا علیہ السلام دی موجودگی اندر صحابہ بھی موجود نے، آقا علیہ السلام موجود نے۔ ایک عربی بندہ آیا، آ کے مسجد ایک کونے دے اندر انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتا، صحابہ کرام نے روکنا چاہیا، میرے آقا علیہ السلام نے روکن والے نو روک دیتا، جب انہیں پیشاب کر لیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی دا ڈول لے آؤ، اور لے آ کے جتنے نے پیشاب کیتا ہوتے بہا دے وہ۔ اور دوسری حدیث اندر آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بعد اندر اس رابی نو اپنے کول بلایا، اور رابی نو کول بلا کے میرے آقا علیہ السلام فرما رہے نے، اے رابی، اے بندے آؤ، بات یہ ہے کہ اے اللہ دا کر ہے، اللہ دا کر، اے بنیا کس واسطے؟ اے اللہ دے ذکر واسطے بنیا ہے، اللہ دی یاد واسطے بنیا ہے، بولو براز واسطے نہیں بنیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایتھے بھی درس دیتا، ایتھے بھی سبق دیتا کہ اے اللہ دا کر کندے واسطے بنیا، اے اللہ دی یاد واسطے، اللہ دے ذکر واسطے بنیا۔ اور اللہ ذوالجلال اپنے دو نبیاں نو سپیشل اس بات دا تذکرہ فرما رہے نے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کہ میرے نبیو میرے اس گھر نو پاک رکھیا جے، پاک انو صاف رکھیا جے ظاہری باطنی نجاستاں دے کولوں۔ اللہ کندے واسطے؟ للطائفین، طواف کرنے والے واسطے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے واسطے، والرکع السجود، رکوع اور سجدے کرنے والے واسطے، گویا کہ نمازیاں واسطے، جڑے رکوع کرنے والے، جڑے سجدے کرنے والے، اللہ دے گھر دا طواف کرنے والے، ان دے اندر اعتکاف کرنے والے، فرمایا انہاں واسطے میرے اس گھر نو تسی پاک رکھنا ہے، میرے گھر نو تسی صاف رکھنا ہے۔ ایتھوں صاف ثابت ہو رہی ہے بات، طواف دے لائق صرف جگہ ہے تو کعبۃ اللہ ہے۔ طواف دے لائق اگر جگہ ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، مگر بدقسمت لوگ جنہاں نے آج ہور جگہ تے بھی مزاراں قبراں تے بھی طواف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی اس گھر دی توہین اور اس حرمت والے گھر دی تذلیل اور ان دی حرمت نو پمال کرن دی سازشاں اور کوششاں، جبکہ اللہ اپنے نبیوں نو فرما رہے ہیں کہ میرے نبیوں میرے اس گھر نو تسی پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، للطائفین، طواف کرنا لے واسطے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے واسطے، والرکع السجود، رکوع تے سجدے کرنا لے واسطے۔ اور اللہ ایک مقام تے اور اعلان کر کے بات نو اللہ سمجھا رہے نے، اس سورہ حج قرآن اللہ ذوالجلال دے، اور اللہ ذوالجلال ایتھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کردے ہوئے اللہ بات سمجھا رہے نے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
والركع السجود۔ جدو ایک جگہ مقرر کر دیتی اللہ فرماندے نے او کر او حرمت والی جگہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جدو اس گھر دی جگہ مقرر کر دیتی ان دی نشاندہی کر دیتی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرما رہے نے اے جگہ او جگہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام اے جگہ میری ہی عبادت دی جگہ ہے، میری عبادت، اور ان دے اندر کسے دوسرے نو شریک ٹھہرانا نہیں ٹھہرانا۔ اللہ دے گھر صرف اللہ دی عبادت واسطے نے، اور اے پہلا گھر اور پہلا گھر جڑا زمین تے صرف اللہ دی عبادت واسطے بنے ہاں وہ بیت اللہ ہے۔ اور اندے تو بعد تقریباً آقا علیہ السلام نو پوچھیا گیا، فرمایا دوسرا، فرمایا بیت المقدس کنی دیر بعد بنے 40 سال بعد بنے۔ اور اس گھر دے بارے فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تشرک بی شیئا، ان دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان دا مطلب یہ نہیں ان دے تو علاوہ شریک ٹھہرانا جائز ہے، شرک کرنا منع ہی منع، لیکن مکے والے نے تے کیسی ان دی حرمت نو پامال کیتا، اس بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے، اور اللہ اپنے نبی نو فرما رہے ہیں اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے اس گھر اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والے واسطے نو پاک رکھنا ہے، وَالْقَائِمِينَ، اور قیام کرنے والے لوگوں واسطے انہوں پاک تے صاف رکھنا ہے، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، رکوع تے سجدے کرنے والے انہوں واسطے نو پاک تے صاف رکھنا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے مسجد دا مقصد ہی بیان کی کر دیتا ہے، اے سورہ جن نے قرآن اللہ دا ہے، اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر دیا اس بات نو سمجھایا۔ اللہ فرماندے نے قرآن دے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجد او جگہ جی سجدہ گائے سجدہ کرن دی جگہ انہوں مسجد کیا جاندہ ہے۔ اور اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدہ کندہ کرنے اللہ دا، تے جندہ کاروئے حکم کندہ چلنا چاہیے دا ہے اوندہ، جندہ کاروئے حکم بھی اوندہ، عبادت اوندی، مگر آج تسی دیکھ لو کار اللہ دا، مسجد کار اللہ دا، مگر کنے کار ایسے نے جتھے اس رب دی توحید دا تذکرہ کرن دی اجازت نہیں، اس مالک دا حکم سنان دی اجازت نہیں، کسے کہانیاں بڑے کرامتاں بڑیاں ان دے تذکرے تے کیتے جان گے، مگر خالص اللہ دی کتاب اس مالک دی توحید دا تذکرہ کرن دی اجازت نہیں، بلکہ تحریرہ ویزہ کیتیا نے کہ اے تھے نہیں ہو سکتا، اے تھے نہیں ہو سکتا، اے تھے نہیں ہو سکتا، کار کندہ ہے اس مالک دا ہے۔ اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، قرآن فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ دا کرنے اللہ دا کر، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا ان دے اندر تسی کسے دوسرے نو پکارنا، کسے دوسرے نو، ان دا مطلب یہ نہیں کہ مسجد تو ہٹ کے پکارنا جائز ہے، مسجد تو ہٹ کے پکارنا جائز ہے ایسی بات نہیں، اور یہ جگہ خاص فرمایا اللہ دے گھر دے اندر
کسے دوسرے نو پکارنا نہیں پکارنا، مگر کنے گھر ایسے ہے اللہ دے نے مگر گھر چ بیٹھ کے بھی پکاریا غیر نو جاندا ہے، گھر اللہ دا آوازاں غیر نو، گھر اللہ دا امداد اللہ نو چھڑ کے دوسرے کو منگی جائے تے پھر دسو اس قرآن دی عید دا جناب کی مل پوے گا؟ ایک قرآن دی عید کس مقصد واسطے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ دے نال کسے نو نہ پکارو، کیوں اللہ دا کرے، اللہ دا کرے۔ اور فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، فرمایا کہ جدوں اللہ دا بندہ کھڑا ہویا اندے تمراد آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے، جدو آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تے کیتا کیے قام عبداللہ یدعوہ، کھڑے ہوئے تے پکاریا اللہ ذوالجلال نو، آواز اللہ دی بلند کیتی، پکاریا تے اللہ نو پکاریا، فرمایا قادو یکونون علیہ لبدا، فرمایا کہ قریب سی سارے جن اور انسان تو اڈے تے حملہ آور ہو جاندے، قریب سی اینی مخالفت، قریب سی کہ سارے جن اور انسان تو اڈے تے حملہ آور ہو جاندے، تے میرے محبوب جی انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو، اعلان کر کے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، فرمایا کہ صرف میں پکاراں گا تے اپنے رب نو ہی پکاراں گا، میں عبادت کراں گا تے صرف اون دی عبادت کراں گا، کیونکہ میرے پیغمبر نے حدیث اندر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا بھی ایک، اور ایک کسے غیر کو کیتی جا سکتی نہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر نے اس آیت اندر اللہ اعلان کروا کے سمجھا رہے ہیں قل انما ادعو ربی، کہہ دیو کہ صرف میں پکاراں گا تے اپنے رب نو، ولا اشرک بہ شیئا، تے میں اپنے رب دے نال کسے نو شریک نہیں بناواں گا۔ اگر کلمہ آمنہ دے لال دا پڑھے تے پھر اس آیت دا تقاضا یہی ہے جدو آمنہ دے لال کسے دوسرے نو شریک نہیں ٹھہرا سکتے تے میں اور تو یا امتی نو اجازت کتھوں مل جائے گی؟ لہذا جو پابندیاں میرے پیغمبر نے کیتیاں ولا اشرک بہ احدا، میں رب نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرا سکدا، فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے آقا کو اللہ اعلان کروا رہے نے سورہ جن اللہ دا قرآن 29 سپارہ، فرمایا محبوب اعلان کر کے کہہ دیو قل انی لا املک لکم، لوگوں میں تواڈے واسطے کوئی اختیار نہیں رکھدا، نہ نقصان دا نہ نفع دا، نہ نقصان دا نہ ہدایت دا نہ فائدے دا اختیار میرے کول موجود، نفع دا نقصان دا ہدایت دا دینا نہ دینا ان دا اختیار میرے کول موجود ہی نہیں، تے فرمایا سونے محبوب اعلان کرو اس بات دا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، فرمایا کہ اللہ دی پکڑ اللہ دی عذاب کو مینو کوئی بھی بچا سکدا، کوئی بھی مینو پناہ دے سکدا نہیں دے سکدا، تے نال فرمایا ولن اجدا من دونہ ملتحدا، تے اللہ نو چھڑ کے میں کسی ہور کو جا کے پناہ لواں
ایسا ہے ہی کوئی نہیں، پناواں دین والا بھی صرف وہی ہے، مینوں اپنیاں پکڑاں تو بچان والا بھی صرف وہی ہے، اور پناواں دین والا بھی وہی ہے، کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں جڑا مینوں پناہ دے دے۔ الا بلاغا من اللہ و رسالاتی، فرمایا میرے ذمے اللہ نے کی لگایا، اللہ نے میرے ذمہ لایا ہے کہ میں اللہ دا پیغام دے دیاں، اپنی رسالت دا پیغام پہنچا دیاں، اے تبلیغ کرنا پہنچانا میرا صرف ایک کام ہے۔ نال فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے قرآن دی اس آیت دے اندر میرے محبوب بعد کہہ دیو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جیڑا بھی نافرمانی کرے اللہ دی اون دے رسول دی، جیڑا بھی جو بھی جتھے بھی جس طرح بھی جیڑا نافرمانی کرے گا اللہ دی توحید دی، میرے پیغمبر دی رسالت دی، اللہ دے حکم دی، اون دے محبوب دے حکم دی، جیڑا بھی نافرمانی کرے، اعلان قرآن کر رہے ہیں قرآن فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اون دے واسطے پھر جہنم دی آگے خالدین فیہا ابدا، فرمایا ان دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھو اے پیغام اللہ دا اے پیغام پاک پیغمبر دی زبانی اللہ نے کس طرح ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اے مسجداں انہاں نو بنانا صرف انہاں ہی کافی نہیں، انہاں نو آباد کرنا بھی ساڑھی ذمہ داری اندر موجود ہے، انہاں دے سارے معاملات نو ٹھیک رکھنا، خیال رکھنا، ضرورتاں دا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی دا خیال رکھنا، یہ بھی ساڑھی ذمہ داری اندر شامل ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ دا گھر بنایا ہی نہیں صرف، بلکہ نال ذمہ داری اگلی بھی لگا دیتی کہ اے خیال اے بھی تسا ہی کرنا ہے، ان دی صفائی دا ہر لحاظ نال، اے نہ ہوئے کہ ظاہری باطنی نجاست دا معاملہ، شرک والا معاملہ، کفر والا معاملہ ایتھے ہوندا رہے، نہیں، ان دی پاکیزگی دا خیال رکھنا بھی ذمہ داری اندر شامل ہے۔ اس واسطے صرف مسجد بنانا کم نہیں، بلکہ ان دیاں ضرورتاں پھر نماز دی باقاعدگی کر کے انہوں آباد کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کی فائدہ آیا جی اگر مسجد موجود ہوئے، مسجد بڑے ذوق نال، شوق نال، چاہت نال، پیار نال، محبت نال بنا لی، مگر نماز پڑھن دی توفیق نہ ہوئی تے فائدہ کی ہوئے گا۔ اس واسطے پراؤ دوستو، اللہ دی گھر نوں نماز دے نال، آ کے ذکر اذکار دے نال، اللہ دی قرآن دی تلاوت دے نال اینو آباد رکھنا، اے بھی ساڑھی ذمہ داری اندر بات شامل ہے۔ جس طرح اللہ دے نبیاں دی اے بات جو اللہ ذمہ داری لگا رہے ہیں، یہ سبق دے رہی ہے کہ انہاں گھراں دا خیال رکھنا، یہ بھی ذمہ داری اندر بات شامل ہے۔ اللہ پاک سانو کتاب و سنت دیاں باتاں سمجھ کے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا